بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، یہ کربلا کا بیان چل رہا ہے اور اس سے پہلے کے پارٹ بھی اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ اگر آپ نے ان کو ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو ان کو ضرور دیکھ لینا، انشاءاللہ آپ کو کربلا کا پورا بیان سمجھ میں آ جائے گا۔ محمد بن اشعث نے امام مسلم کو پکار کر کہا کہ آپ کے لیے امان ہے، مگر آپ نے جنگ جاری رکھی کیونکہ آپ کو اب کوفہ والوں اور یزید کے کسی شخص پر ذرا بھی بھروسہ نہیں تھا، اور آپ کچھ پڑھنے لگے جس کے آخری مصرعے کا مضمون یہ ہے کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ مجھ سے جھوٹ بولیں گے یا مجھے دھوکہ دیں گے۔ محمد بن اشعث نے کہا، نہ ہی آپ کو دھوکہ دیا جائے گا اور نہ ہی آپ سے جھوٹ بولا جائے گا۔ حضرت مسلم بہت دیر سے جنگ کر رہے تھے اور کئی کو ڈھیر کر چکے تھے۔ اب امام مسلم میں جنگ کرنے کی طاقت نہیں رہ گئی تھی، زخموں سے چور تھے اور ہانپ رہے تھے اور بری طرح تھک چکے تھے، اسی لیے اسی مکان کی ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ابن اشعث آپ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ امان ہے۔ آپ نے کہا، میرے لیے امان ہے؟ کہا، ہاں امان ہے۔ سب نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور پکار اٹھے کہ ہاں آپ کے لیے امان ہے۔ صرف عمرو بن عبید اللہ سلمی الگ ہو گیا اور کہا، مجھے اس معاملے میں کوئی دخل نہیں۔ حضرت مسلم نے فرمایا کہ دیکھو، تم لوگوں نے مجھے امان دی ہے، اس لیے میں اپنی تلوار میان میں کر لیتا ہوں۔ اگر تم لوگ مجھے امان نہ دیتے تو میں اپنے کو تمہارے حوالے ہرگز نہیں کرتا۔ اتنے میں ایک سواری لائی گئی جس پر حضرت مسلم کو بٹھایا گیا اور گورنر ہاؤس کی طرف لے چلے۔ راستے میں آپ کی تلوار آپ کی کمر سے نکال لی گئی تو آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ سب ان لوگوں کی چال تھی مجھے پکڑنے کی، اور آپ زندگی سے مایوس ہو گئے اور فرمایا، یہ پہلی غداری ہے۔ ابن اشعث نے کہا، مجھے امید ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی خطرہ نہیں پیش آئے گا۔ آپ نے فرمایا، بس امید ہی امید ہے، اور امان جو تم نے دی تھی وہ کیا ہوئی؟ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور رونے لگے۔ عمرو بن عبید اللہ سلمی، جس نے امان سے اتفاق نہیں کیا تھا، وہ بولا کہ جس کے لیے تم کھڑے ہوئے تھے اسے خطرہ دیکھ کر رونا نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا، واللہ میں اپنی جان کے لیے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین اور ان کی اولاد کے لیے رو رہا ہوں کہ میں نے ان کو خط لکھ دیا ہے اور کوفہ والوں کی بہت تعریف کی ہے کہ وہ آپ کو بلا رہے ہیں، لیکن جب میرے حسین میں اہل و عیال کے ساتھ جب یہاں آئیں گے تو کوفیوں نے جو آپ کو محبت و عقیدت سے خط بھیجے تھے اور آپ کو بلایا تھا وہ اب بالکل بدل چکے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، اور یہ سب دیکھ کر میرے حسین کے دل پر کیا بیتے گی۔ محمد بن اشعث آپ کو لیے ہوئے گورنر ہاؤس کی طرف پہنچا، آپ کو وہیں دروازے پر بٹھا دیا اور خود اجازت لے کر ابن زیاد کے پاس اندر گورنر ہاؤس میں چلا گیا، اور اس نے امام مسلم اور ان کے بیچ ہوئی لڑائی کی پوری کیفیت بیان کی، اور اس نے حضرت مسلم کو امان کے ساتھ لانے کا ذکر کیا۔ ابن زیاد کو غصہ آ گیا
اور اس نے کہا کہ تم امان دینے والے کون ہوتے ہو؟ ہم نے تمہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا، امان دینے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ ابن زیاد کے سامنے اب ابن اشعث میں کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی اور وہ چپ ہو گیا۔ حضرت مسلم جب گورنر ہاؤس کے دروازے پر پہنچے تو وہاں بہت سے لوگ اندر جانے کی اجازت کے انتظار میں موجود تھے، اور وہیں پر ایک گھڑا ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا دروازے کے قریب رکھا ہوا تھا۔ آپ بہت پیاسے تھے۔ آپ نے وہاں کھڑے سپاہی سے فرمایا مجھے تھوڑا پانی پلا دو۔ مسلم بن عمرو بحالی خبیث نے کہا کہ اس گھڑے کے ٹھنڈے پانی کی ایک بوند بھی تم کو نہیں ملے گا۔ مگر عمارہ بن عقبہ نے اپنے غلام سے کہا کہ مسلم کو پانی پلا دو۔ جب وہ کٹورے میں پانی بھر کر لایا اور آپ نے اسے پینے کے لیے جیسے ہی اپنا منہ کٹورے کے پاس پہنچایا تو منہ سے خون بہنے لگا اور پانی میں گرنے لگا، اور پانی پوری طرح سے رنگین ہو گیا۔ آپ نے پھر پانی مانگا، اور دوبارہ جب آپ نے پانی پینے کے لیے کٹورے کو اپنے منہ کی طرف بڑھایا اور پھر منہ سے خون کٹورے میں گرا اور پانی پھر سے لال ہو گیا۔ تیسری دفعہ آپ نے پھر سے پانی مانگا، اور جب اسے پینے کے لیے اپنے منہ سے لگایا تو آپ کے 2 دانت ٹوٹ کر کٹورے میں گر گئے۔ پھر آپ نے کٹورا رکھ دیا اور فرمایا لگتا ہے کہ اب پانی میری قسمت سے اٹھ چکا ہے۔ اتنی دیر میں ابن زیاد نے آپ کو لینے کے لیے اپنے ایک آدمی کو بھیجا جو آپ کو لینے کے لیے آ گیا۔ جب آپ ابن زیاد کے پاس پہنچے تو جیسا کہ دستور کے مطابق آپ نے اس کو سلام نہیں کیا۔ جب بہت دیر تک آپ نے سلام نہیں کیا تو پاس میں کھڑے ایک سپاہی نے کہا کہ تم امیر کو سلام کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا اگر امیر مجھ کو قتل کرنا چاہتا ہے تو اس کو میرا سلام نہیں ہے، اور اگر قتل کا ارادہ نہیں ہے تو پھر اس کو بہت سے سلام ہوں گے۔ ابن زیاد یہ بات سن کر بہت غضبناک ہوا اور اس نے کہا کہ مسلم اب تم نہیں بچ سکتے، تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا واقعی میرا قتل کر دیا جائے گا؟ ابن زیاد نے کہا ہاں۔ جب آپ کو ابن زیاد کی بات پر بھروسہ ہو گیا تو آپ نے فرمایا اچھا مجھے اتنا موقع دے دو کہ میں کچھ وصیت کر دوں۔ ابن زیاد نے کہا ہاں وصیت کر دو۔ مسلم نے وہاں گورنر ہاؤس میں کھڑے لوگوں پر نگاہ ڈالی تو ان میں ابن سعد نظر آیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تم قریش خاندان کے آدمی ہو، میں تم سے کچھ راز کی باتیں کہنا چاہتا ہوں، انہیں تنہائی میں سن لو۔ مگر ابن سعد حکومت کا چاپلوس تھا اور آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ ابن زیاد نے اس سے کہا سننے میں کیا حرج ہے؟ تو ابن سعد اٹھا اور حضرت مسلم کے ساتھ تھوڑی دور جا کر ایسی جگہ بیٹھا جہاں سے ابن زیاد کا سامنا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا ایک بات یہ کہنی ہے کہ میں نے کوفہ میں فلاں شخص سے 700 درہم قرض لیا ہے، تم اسے ادا کر دینا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قتل کے بعد میری لاش کو دفن کر دینا۔ تیسرے حضرت امام حسین کے پاس جلد سے جلد کسی شخص کو بھیج کر میرے واقعہ کی اطلاع کر دینا تاکہ وہ واپس چلے جائیں، یہاں نہ آئیں۔ ناظرین،
کربلا کا یہ بیان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی اس کے اور بھی پارٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنا پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو میں، دیجیے ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔